अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है कि आप अपने रमज़ान को खूब एंजॉय कर रहे हैं। आप रोज़े भी रख रहे हैं, अपने नेक काम भी कर रहे हैं, अच्छे अच्छे काम भी कर रहे हैं, नमाज़ें भी पढ़ रहे हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से बहुत सारी दुआ है कि अल्लाह ताला इन सारे अच्छे कामों को आपके लिए आसान कर दे। चलिए दुआ पढ़ते हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा आमीन। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि आज हमने अपना दूसरा जुज़ करना है, दूसरा सिपारा। उसमें से एक आयत ही हम चुनेंगे और उसको सुनेंगे, उस पर गौर व फिक्र करेंगे, सोचेंगे कि ये आयत किस चीज़ के बारे में है। और आज की आयत है आयत नंबर 186 सूरतुल बकरा की। और उसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइज़ा सअलक इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब उजीबु दअवतद दाइ इज़ा दआन फल्यस्तजीबू ली वलयुमिनू बी लअल्लहुम यरशुदून। कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब आपसे मेरे बंदे मेरे बारे में पूछें तो उनसे कह दीजिए कि मैं बहुत करीब हूँ, मैं पुकारने वाले की पुकार को सुनता हूँ, यानी दुआ को, और जवाब देता हूँ उसका। बस उनको चाहिए कि वो मेरी बात मानें और मुझ पर ईमान लाएं ताकि वो हिदायत पा सकें। प्यारे बच्चों, ये आयत सब उन लोगों के लिए है जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला को पुकारते हैं। उनको पता होना चाहिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला सुन रहा है और मान रहा है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला सारी दुनिया के लोगों की दुआएं सुन सकता है। वो एक ही वक्त में सब लोगों की दुआ सुन सकता है, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पास हर तरह की ताकत है और वो हमारा पैदा करने वाला है। हम तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ताकत को समझ ही नहीं सकते कि वो कितनी ज़्यादा बड़ी है। हम एक वक्त में 2 लोग बोल रहे हो तो हम कहते हैं हमें समझ नहीं आ रही, मगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक ही वक्त में बहुत सारे लोगों की दुआएं सुनता भी है और मानता भी है। अच्छा, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसका जवाब भी देते हैं, ठीक है ना। और ये कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे बहुत करीब होते हैं। अल्लाह को पता है कि हमको क्या चीज़ ज़रूरत है, किस चीज़ के लिए हम बहुत ज़्यादा बेचैन हैं, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पास वो सब चीज़ें हैं जो हमको चाहिए। वो किसी भी तरह, किसी भी वक्त, किसी भी ज़रिए के थ्रू हमारी मदद कर सकता है। एक बात समझ लेनी चाहिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला, ये पक्की बात है कि अल्लाह ताला जैसे ही हम दुआ मांगते हैं दुआ कबूल कर लेते हैं, दुआ सुन भी लेते हैं, कबूल भी कर लेते हैं। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला का वो दुआ कबूल करना डिफरेंट तरीके से होता है। कुछ मुख्तलिफ़ तरीके हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें वो चीज़ें देते हैं जो हमको चाहिए। जैसे कभी हम कोई दुआ मांगते हैं तो वो फ़ौरन के फ़ौरन ही हमको मिल जाती है। जैसे हम कभी कहते हैं अल्लाह हमारे पास बैग नया आ जाए, जूते नए आ जाए, तो वो फ़ौरन ही मिल जाते हैं। को खाला पुप्पो या कोई और दे देता है और हम कहते हैं वाह मेरी दुआ कबूल हो गई। नहीं, दूसरा तरीका ये है कि कभी हम दुआ मांग रहे होते हैं तो वो उस वक्त तो नहीं मिलती, लेकिन थोड़े टाइम के बाद मिलती है। जैसे कुछ बच्चे इतने यंग होते हैं, छोटी एज के होते हैं, लेकिन कहते हैं हमें फ़ेरारी चाहिए, हमें आईपैड चाहिए, हमें फ़ोन चाहिए, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला को पता होता है कि अगर इस वक्त में इनको ये चीज़ें मिली तो ये अपने आप को नुकसान पहुंचा लेंगे, हो सकता है ये अपने आप को ज़ख्मी कर लें या फिर बुरे दोस्तों के बीच में पड़ जाएं, गलत इनको दोस्त मिल जाएं। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला देते हैं वो चीज़ें, लेकिन जब हम उसके लिए तैयार होते हैं, थोड़ा सा हम एज में बड़े हो जाते हैं तो। और कभी ऐसे होता है। अच्छा जी, और तीसरा तरीका दुआ की कबूलियत का ये है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला वो जो चीज़ें हम मांग रहे होते हैं ना, उससे भी अच्छी चीज़ें हमको दे देते हैं बदल के। और या फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला उस दुआ के बदले में हमारी ज़िंदगी में कोई मुश्किल आनी होती है उसको हटा देते हैं। और या फिर वो जो दुआ हमने मांगी है वो पूरी ज़िंदगी हमें अगर मिल जाए तो हम ख़राब हो जाएं, हमारी ज़िंदगी ख़राब हो जाए, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला क़यामत के दिन
اتنا اجر دے گا اور اتنا بڑا ثواب دے گا اس کا کہ لوگ کہیں گے کہ اوئے کاش ہماری کوئی دعا دنیا میں قبول ہی نہ ہوئی ہوتی اور آج قیامت کے دن ہم کو سارا ثواب ملتا۔ اچھا جی، اب یہ ایک اور بات پتہ ہونی چاہیے کہ دعائیں کس کی قبول ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ وہ لوگ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی باتیں مانتے ہیں، جو اچھے لوگ ہوتے ہیں، جو نیک کام کرتے ہیں، ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ جیسے نماز کا وقت ہے تو نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھنے کا وقت ہے تو روزہ رکھ رہے ہیں، سچ بولنے کا وقت ہے تو سچ بول رہے ہیں، کسی کو مدد چاہیے تو اس کی مدد کر رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اچھے کام کرنے والوں سے محبت ہے اور وہ ان کی دعائیں قبول کرتا ہے۔ تو پیارے بچوں، اگر آپ کو یہ دل چاہتا ہے نا کہ آپ کی دعائیں قبول ہوں تو اچھے سے کام کرنے لگ جائیں، ٹھیک ہے؟ اچھا، میں آپ کو ایک بڑے مزے کی کہانی سناتی ہوں دعا کی قبولیت کی، کہ کیسے کوئی دعا مانگتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو قبول کرتا ہے۔ یہ سچا واقعہ ہے کہ ایک عورت عرب میں رہتی تھی اور وہ روزہ افطار کرنے سے پہلے اپنے بچوں کو اکٹھا کرتی اور کہتی چلو سارے مل کے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو گھر دے دے اور گھر کے سامنے ایک دریا بھی ہو۔ اب یہ کہ ان لوگوں کے پاس تو گھر خریدنے کے لیے پیسے ہی کوئی نہیں تھے، لیکن یہ روزانہ رمضان کے مہینے میں روزہ افطار کرنے سے پہلے اپنے بچوں کے ساتھ مل کر یہ دعا مانگتی۔ تو ان کے جو شوہر تھے انہوں نے کہا کہ آپ کا دماغ درست ہے، ہمارے پاس تو پیسے ہی نہیں ہے گھر خریدنے کے لیے اور آپ بچوں کے سامنے بیٹھ کے ایسے دعا کر رہی ہیں، اور ساتھ میں ہم عرب میں رہتے ہیں، یہاں دریا کوئی نہیں ہے۔ تو اس عورت نے کہا میں اللہ تعالیٰ سے بات کر رہی ہوں اور میرے بچے بھی اللہ تعالیٰ سے بات کر رہے ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتے ہیں، ہم نے دعا مانگنی ہی مانگنی ہے۔ اب وہ کیا کیا، سارے رمضان انہوں نے بیٹھ کے دعائیں مانگی یہی والی، اور کیا ہوا کہ عید کا دن آ گیا۔ عید کے دن وہ آدمی جو تھا وہ گیا اور نماز پڑھنے کے لیے، اور جب وہ باہر نکلا تو ایک امیر سے آدمی باہر کھڑے تھے، شیخ، انہوں نے کہا ادھر آئیے بھائی۔ تو انہوں نے کہا جی کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا تھا کہ عید کے دن میں کسی کو میرے پاس 2 گھر ہیں تو میں نے ایک گھر کسی کو تحفہ دینا ہے۔ یہ آدمی ایک دم گھبرا گیا، انہوں نے کہا میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں کہ میں آپ کو اس گھر کے پیسے چکاؤں۔ تو انہوں نے کہا کہ پیسے کی تو ضرورت ہی نہیں، میں تو آپ کو تحفہ دے رہا ہوں، اور میں نے یہ کہا تھا کہ جو مسجد سے سب سے پہلے نکلے گا میں اس کو وہ تحفہ دوں گا، اور آپ سب سے پہلے نکلیں، چلیے آئیے۔ وہ لے کے گیا آدمی امیر، اور اس کو جا کے گھر کے پیپرز بنا کے اس کے ہاتھ میں دیے، اور یہ جب گھر میں واپس آئے تو حیران ہو کے اپنی بیوی سے کہتے تمہاری دعا قبول ہو گئی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم کو گھر دے دیا بغیر پیسوں کے۔ انہوں نے کہا سبحان اللہ، تکبیر، اللہ اکبر۔ پر عورت نے کہا پر دریا کدھر ہے؟ تو آدمی نے کہا اف، اب اللہ تعالیٰ نے گھر دے دیا، اب آپ دریا کیسے مانگتی ہو؟ انہوں نے کہا نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو پوری دعا قبول کرنی ہے، یہ آدھی دعا اللہ تعالیٰ نے کیوں قبول کی؟ مجھے تو کسی شیخ کے پاس لے کر جائیے، میں پوچھوں گی ان سے کہ میری دعا آدھی کیوں پوری ہوئی ہے۔ تو یہ امام صاحب کے پاس گئے اور انہوں نے پوچھا کہ میری یہ دعا تھی کہ اللہ تعالیٰ گھر دے اور گھر کے سامنے دریا دے، لیکن اللہ تعالیٰ نے میری آدھی دعا سنی کہ گھر مل گیا لیکن دریا نہیں ملا۔ تو امام صاحب نے کہا پر آپ کے گھر کے سامنے ہے کیا؟ تو انہوں نے کہا مسجد۔ تو انہوں نے کہا سبحان اللہ، یہی تو وہ دریا ہے۔ پھر انہوں نے حدیث سنائی کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کہا تھا کہ اگر کسی کے گھر کے سامنے ایک دریا ہو اور وہ 5 وقت اس میں ڈبکی لگائے تو کیا اس کے جسم کے اوپر کوئی میل کچیل رہے گا؟ تو صحابہ نے کہا نہیں یا رسول اللہ، اتنی دفعہ نہا کے کیسے کوئی گندگی رہ سکتی ہے اس کے اوپر؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مسجد میں 5 وقت کی نماز پڑھنا ہی ایسا ہی ہے کہ انسان دریا میں جیسے ڈبکی لگاتا ہے۔ تو امام صاحب نے کہا کہ مسجد ہی وہ دریا ہے جو آپ نے مانگا تھا، تو آپ کی تو دعا مکمل قبول ہوئی۔ تو الحمدللہ میرے پیارے بچوں، یہ یاد رکھا کریں کہ روزہ افطار کرتے وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ دعا کی قبولیت کے مختلف ٹائم بھی ہوتے ہیں نا، جیسے روزہ کھولنے سے پہلے، سحری کرتے وقت، فرض نماز کے بعد، بارش کے وقت، اور بیمار ہوتے ہیں جب، تب بھی دعائیں بہت قبول ہوتی ہیں۔ تو آپ دھیان رکھیں کہ ان ٹائمز میں آپ دعا مانگیں اور پکا یقین رکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ضرور آپ کی دعا سنے گا، اور یہ کہ اچھے کام بھی کرتے رہیں۔ ٹھیک ہے میرے پیارے بچوں، چلیں ایک دعا سیکھ لیتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی مدد مانگنے کے لیے ہم پڑھ سکتے ہیں۔ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث۔ اے ہمیشہ زندہ رہنے والے، اے ہمیشہ قائم رہنے والے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، میری مدد کیجیے۔
چلیے یہ دعا یاد کر لیں، اور جب کبھی آپ کو ڈر لگ رہا ہو، آپ کو کوئی چیز چاہیے ہو، آپ مصیبت میں ہوں، آپ کو بس کوئی بھی ضرورت ہو، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بات کیجئے سب سے پہلے، اور پھر کسی دوسرے سے بات کیجئے، ٹھیک ہے میرے پیارے بچوں؟ چلیے اللہ تعالیٰ کے حوالے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔